قتل و غارت گری کا نشانہ بن رہی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کراچی کے عوام مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں آہستہ آہستہ اترتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جناب والا وہ مایوسی کیوں نہ ہو، وہ مایوسی بالکل واضح ہے کہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ شہری عوام کا سندھ کے اندر رہنا موجودہ صورتحال میں بالکل ممکن نہیں رہا۔ آپ اپنی تقریر میں جو چاہیں کہہ لیں، میں اپنے نظریات اپنے خیالات سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس بات کو یقیناً حالات و واقعات اور حقائق کی بنیاد پر یہ سمجھ چکے کہ کبھی بھی وہ صوبے میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہر حکومت جو بھی بنے گی وہ دیہاتوں سے ووٹ لے کر منتخب ہونے والے ان 70 ایم پی ایز پر بھریں گی جو شہر سے نہیں بلکہ دیہات سے منتخب ہو کر آتے۔ اور یہ مطالبہ صرف ایم کیو ایم کا نہیں، ہر منصف اور انصاف پسند شہری کا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ صوبہ سندھ میں خصوصاً اور باقی ملک کے شہروں میں عموماً مردم شماری کے مطابق سیٹوں کی تقسیم کیوں نہیں ہے؟ کیا سیٹوں کی تقسیم علاقائی حدود پر اور جغرافیائی نقشوں پر ہوتی ہے، یا قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کی تقسیم مردم شماری اور افرادی تعداد کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ اگر مردم شماری صحیح معنی میں ہو، اس کے بعد جو بھی سیٹیں شہروں کے حق میں آئیں یا دیہاتوں میں حق میں آئیں، ہر آدمی اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کرے یہ غلط ہو، اللہ کرے یہ صحیح نہ ہو، لیکن اگر واقعی شہری عوام اور دیہاتی عوام کی تعداد میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہے تو پھر ان کی سیٹوں میں اتنا واضح فرق کیوں ہے کہ دیہاتوں سے منتخب ہونے والے 70 ایم پی اے ایک طرف ہوتے ہیں اور شہروں سے بمشکل دیہات سے منتخب ہونے والا ایم پی اے 25,000 ووٹ لیتا ہے، شہر سے منتخب ہونے والا ایم پی اے 70,000 ووٹ لیتا ہے۔ آخر یہ ایک جائز بات تھی، لیکن وہ مایوس ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے صوبے میں شہر سے نمائندگی لا کر حکومت قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ نتیجہ کے طور پر ہمیشہ وہ ریاستی جبر و تشدد کا نشانہ بنتے رہیں گے، ہمیشہ وہ اپوزیشن میں رہنے کی وجہ سے ان کے شہر کھنڈرات میں تبدیل ہوتے رہیں گے، ان کا جینا اجیرن ہوتا رہے گا، وہ مشکلات مسائل کی وادیوں میں بھٹکتے رہیں گے۔ صوبائی سطح پر ان کے لیے ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے موجودہ حالات کی وجہ سے۔ اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بدقسمتی سے وہاں پر شہری اور دیہاتی کی تقسیم کا جو عمل رونما ہونے کے بعد اب وہ تفریق ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے، کسی بات کو محض اخباری بیان کے ذریعے، محض کسی بات کو ایک لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ کے ذریعے آپ رد نہیں کر سکتے۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے کہ صوبہ سندھ میں شہری اور دیہاتی کی تقسیم اور تفریق ہو چکی ہے، اسے تسلیم کیا جانا چاہیے، اور اس تفریق کا ایک ہی حل ہے کہ مساوات اور برابری کی بنیاد پر دونوں کے حقوق ان کو دیے جائیں۔ اور پھر جو تیسری بات ہے بدامنی کی، لوگ یہاں کہیں گے امریکہ نے یہ کرایا ہے، بھارت نے یہ کرایا ہے۔ میرا یہ سوال ہے، کیا امریکہ سے گورا انگریز آ کر کراچی میں بم چلا رہے ہیں؟ کیا انڈیا سے کوئی سکھ، نان مسلم، کوئی ہندو آ کر کراچی کی مسجدوں میں داخل ہو رہے ہیں؟ نہیں، امریکہ ہو، انڈیا ہو، جو بھی ہوگا وہ آپ کے ملک کے افراد سے، آپ ہی کے جوانوں سے، آپ ہی کے طبقات میں سے بعض طبقات کو دوسرے طبقات کے خلاف استعمال کرے گا۔ وہ کوئی بھی ہو، وہاں سازش امریکہ کی ہو، انڈیا کی ہو، کسی اور ملک کی ہو، وہاں سازش جو عملی جامہ پہن رہی ہے وہ بہرحال کراچی کے لوگوں، پاکستان کے پاکستانیوں کے ہاتھوں سے وہ سازش مکمل ہو رہی ہے۔ اور پھر کراچی کا معاملہ اس لیے بھی بڑا گمبھیر ہے جناب والا کہ دن دہاڑے ایک تو ہے کہ کوئی آدمی رات کی تاریکی میں آئے، خاموشی سے آئے، جیب سے پسٹل نکالے، کسی آدمی کو شوٹ کر دے اور پھر بھاگ جائیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے،
لیکن کراچی کا معاملہ ایسا نہیں. چار گاڑیاں اسلحہ کی بھر کر دن دہاڑے حکومت کے باوجود تمام ایجنسیوں کی موجودگی میں، پولیس کی موجودگی میں وہ دن دناتے ہوئے آتے ہیں. وہ ایک گھنٹہ 2 گھنٹے اپنے ٹارگٹ کا انتظار کرتے ہیں. جسے انہیں قتل کرنا ہوتا ہے وہ اس کے انتظار میں اس کے گھر، اس کے علاقے کے باہر اس کا پہرا دیتے ہیں. اور پھر یہاں تک کہ وہ مسجدوں میں بھی اگر گھسے تو وہ 25 منٹ تک فائرنگ کرتے رہتے ہیں. گویا انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے اوپر کوئی گرفت ڈالنے والا ہاتھ نہیں ہے، ہمیں پکڑنے والی کوئی قوت نہیں ہے، اور ہمیں ہماری اس دہشت گردی سے روکنے والی کوئی قوت نہیں ہے. اگر ان کے ذہن میں اور دل میں 100 میں سے 5% بھی یہ خوف ہو کہ اگر ہم پکڑے گئے ہمارے ساتھ کوئی برا حشر ہوگا، برا سلوک ہوگا. اور جناب والا، میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں، اگر کسی شہر کی پولیس، کسی شہر کی انتظامیہ، بلکہ کسی ملک کی ایجنسیاں اور بلکہ کسی غیر ملک کے ایجنٹ بھی کسی شہر میں دہشت گردی اور تخریب کاری کرنا چاہیں، لیکن وہاں کی عوام اس دہشت گردی کو ناکام بنانا چاہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دن دہاڑے سب کے سامنے، عوام کے سامنے کوئی آ کر یہ دہشت گردی کر کے چلا جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر عوام چاہے دہشت گردی کو روکنا تو نتیجتاً میں یہ نہیں کہتا کہ کراچی میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ عوام کرا رہی ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ عوام اب اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو اتنی پاور میں نہیں سمجھتی. عوام مایوس ہے، عوام کو اپنا تحفظ حاصل نہیں ہے. عوام کسی انداز میں بھی، میں کہتا ہوں بہت سارے ایسے شہر ہیں، شروع میں جنگ میں جب ہم دیکھتے تھے پولیس کے اوپر فائرنگ ہوئی، بڑے بڑے افسر وہاں قتل ہو گئے، وہاں پتھر بند گاڑیاں اڑ گئیں. لیکن جب ہم نے اس پر محلہ کی سطح پر، ایک بلدیاتی علاقے کی سطح پر کمیٹیاں بنائیں، اپنے نوجوانوں کو بٹھایا کہ جو تمہیں ایسا آدمی نظر آئے اس پہ کڑی نظر رکھو، تو آج وہ جنگ میں ایسا کوئی تقریب کار نہیں، ایسا کوئی دہشت گرد نہیں. جناب والا، وہاں کی عوام کی حمایت آپ کو حاصل نہیں ہے. وہاں کی عوام کا اعتماد حکومت سے اٹھ چکا ہے. وہاں کی عوام دہشت گردوں اور تخریب کاروں کے خلاف اب کھڑا ہونے کا حوصلہ نہیں رکھتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ مایوس ہو چکی ہے. اسے مایوسی کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. اس سلسلے میں واضح طور پہ کہوں گا، حکومت کو کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری عوام کی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے، ان کی مایوسی کو امید میں تبدیل کرنے کے لیے، ان کی مایوسی کا مستقل بنیادوں پر خاتمہ کرنے کے لیے یہ حکومت کے نیک نامی میں اضافہ کا باعث ہوگا. اور اس کے لیے ایک بہترین ایوارڈ ہوگا کہ وہ وہاں کی شہری آبادی کو اعتماد میں لے. اس کے لیے اسے جو قربانی دینا پڑے وہ اس قربانی سے دریغ نہ کرے، یہاں تک کہ شہری لوگوں کو یہ احساس ہو کہ صوبے کی حکومت ہو وہ بھی ہماری ہوگی، اور اسی طرح مرکزی حکومت ہوگی وہ بھی، اس میں بھی ہماری ایک حیثیت ہوگی، ہمارا ایک حصہ ہوگا. اور یہ ساری کی ساری گیند حکومت کے کوٹ میں ہے کہ وہ سندھ کے شہریوں کی مایوسی کو کس طرح ختم کر کے انہیں اعتماد میں لے کر کس طرح انہیں اپنے ساتھ سفر پہ چلا سکتی ہے. پلیز وائنڈ اپ. جناب والا، ابھی تو 10 منٹ بھی نہیں ہوئے. 15 منٹ. جناب اسپیکر، میں عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں بعض بنیادی چیزیں ہیں. مایوسیوں میں سے ایک بڑی وجہ، کون نہیں جانتا کہ شہر کے نوجوان، شہر کی نسلیں بنسبت دیہاتوں کی زیادہ تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، زیادہ تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور ان کے بچے تعلیم حاصل کرنے میں بنسبت دیہاتوں کے زیادہ آگے ہوتے ہیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ صوبہ سندھ میں کوٹا سسٹم کا مرض کس وجہ سے اس عوام پہ مسلط کیا گیا ہے. ان کے شہروں میں پڑھنے والے ہزاروں جوان ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر گھومتے پھر رہے ہیں، اور جب انہیں ڈگریاں لے کر در در کے دھکے کھانے پڑے، ہر دروازے سے مایوسی ہوئی، تو کل ڈگریاں پکڑ کر ملازمتیں حاصل کرنے والوں نے آج ڈگریاں رکھتی ہیں اور اس کے مقابلے میں کلاشنکوفیں اٹھا لی ہیں. آج وہ سمجھتے ہیں کہ اب ملازمت نہیں ملے گی، اب زندگی گزارنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ غاصبوں سے، جابروں سے اپنا حق چھین لیا جائے، اور وہ حق چھیننے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں
کہ وہ لوگ